نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سوال یہ ہے ان بھائی صاحب کا کہ کہا گیا ہے کہ شیعہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل علیہ السلام کو رسالت کا پیغام دے کر جناب حضرت علی المرتضیٰ علی بن ابی طالب کے پاس بھیجا۔ جبریل غلطی کھا گئے اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر رسالت کا اور نبوت کا پیغام دے بیٹھے۔ نمبر ایک یہ کہ کیا یہ اعتراض درست ہے، اور نمبر دو یہ ہے کہ اس اعتراض کا کیا حوالہ ہے، کون سی کتاب ہے۔ اور کہنے والے نے کہا کہ ذاکر کا حوالہ نہ دیا جائے کہ ذاکر معتبر نہیں ہے۔ سب سے بڑا لطیفہ یہ ہے کہ محرم کے دن ہو، عاشورہ محرم، یا پھر سال بھر شیعہ لوگوں اور رافضیوں کے تھلوں پر ان کی کتابیں رکھی جاتی ہیں یا ان کے ذاکر اور ملنگ وہ لوگوں کو رلاتے ہیں اور ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور یہ پوری ڈرامہ بازی جو ہے وہ رچائی جاتی ہے۔ اگر ذاکر معتبر نہیں ہے تو پھر ذاکروں کو چھٹی دے دی جائے، ہاں جی، اور ذاکروں کی چھٹی پورا محرم الحرام یا یکم سے عاشورہ محرم تک امن رہے گا، امان رہے گا، نہ دنگا رہے گا، نہ فساد رہے گا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ روافض کے مختلف گروہ ہیں، اور ان گروہوں میں سے کچھ جو ہے وہ ایک گروہ کا نام غرابیہ ہے اور ایک کا نام نصیریہ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ انہی میں سے زیدی ہیں، جعفری ہیں، مختلف قسم کے گروہ ہیں۔ تو رافضیوں کا ایک گروہ غرابیہ، وہ فرقہ کہتا ہے خدا جبریل را بی علی فرستاد، اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل علیہ السلام کو علی کے پاس بھیجا کہ جا اے جبریل اور جا کر علی کو رسالت کا پیغام دے۔ وہ بھی غلط محمد رفت، وہ فرشتہ اس کو غلطی لگ گئی اور وہ علی کی بجائے محمد کے پاس پہنچ گئے، اور علی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طرح ایک دوسرے کے ہم شکل اور مشابہ تھے کہ جس طرح کوے کے مشابہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ الفاظ ہیں محمد باقر بن محمد تقی کے، جو اس نے فرقہ غرابیہ کے حوالے سے اپنی کتاب تذکرۃ الائمہ باب صوم میں نقل کیے ہیں۔ تو یہ ثبوت ہے کہ شیعہ فرقے میں سے غرابیہ فرقہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ جا علی کو رسالت کا پیغام دے، اور وہ غلطی کھا کر ہاں جی جناب محمد کے پاس پہنچ گئے۔ اور اسی طرح کی ایک بات ایک شیعہ کے مشہور عالم ہیں سید علی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں الغرابیہ، یہ جو غرابیہ فرقہ ہے، قالو، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے محمد بعلی اشبہ من الغراب بالغراب،
نبی پاک علیہ السلام حضرت علی کے ہم شکل یا مشابہ تھے، جیسے کوا کوے کے مشابہ ہوتا ہے، والذباب بالذباب، نقل کفر کفر نباشد، جیسے مکھی مکھی کے مشابہ ہوتی ہے۔ فبعث اللہ جبریل الی علی، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ علی کے پاس جاؤ، اور جناب جبریل کو غلطی لگ گئی فی تبلیغ رسالہ من علی علیہ السلام الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل کو جانا چاہیے تھا علی کے پاس رسالت کا پیغام دے کر، وہ غلطی سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اور اسی طرح ایک کتاب شرح کتاب الایمان لی ابی عبید میں ہے، الشیعۃ طوائف کثیرہ، یہ طوائف وہ نہیں ہے جو کوٹھوں پر ناچتی ہے، طائفتن کی جمع طوائف ہے، آپ کہیں وہ کوٹھے والی طوائف نہ سمجھ لینا۔ تو شرح کتاب الایمان لی ابی عبید میں ہے الشیعۃ طوائف کثیرہ، شیعہ کی بہت ساری جماعتیں ہیں، گروہ ہیں، اور ان میں سے جو ہیں وہ کچھ خارجیوں کی طرح کے ہیں کہ جن کا اسلام دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان جبریل اخطا فی الرسالۃ ارسلہ اللہ الی علی فاخطا واتا بها الی محمد، کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو رسالت کا پیغام دے کر جناب علی کے پاس بھیجا ہے جی، اور جناب جبریل کو غلطی لگ گئی، وہ خطا کر کے علی کی بجائے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا پیغام دے بیٹھے۔ ہؤلاء کفار باجماع المسلمین، یہ تمام لوگ اس طرح کے فرقے جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی تو رسول تو علی کو ہونا تھا، غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بن گئے، یہ لوگ کافر ہیں۔ اور اسی طرح شیعہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے نصیریہ، ہاں جی، اور وہ سب سے غالی فرقہ ہے۔ فیقولون، یہ نصیریہ کہتے ہیں ان اللہ حل فی علی، حضرت اللہ ذوالجلال حضرت علی میں حلول کر گئے۔ وَيَقُولُونَ عَلِيٌّ هُوَ الْإِلَٰهُ، اور نصیریہ فرقہ کہتا ہے کہ علی جو ہے وہی معبود ہے۔ اور ذاکر کہتا ہے کہ جب جناب نبی کریم علیہ السلام معراج پر گئے نا اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ ملایا، خیر یہ پورا قصہ جھوٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں 2 انگوٹھیاں تھیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام زمین پر آئے اور حضرت علی سے ہاتھ ملایا تو وہی 2 انگوٹھیاں حضرت علی کے ہاتھ میں ہیں۔ ذاکر کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی یہاں بھی تو وہاں بھی تو، تو کیا مطلب علی جو ہے وہ اللہ ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ ارسلہ اللہ الی علی، اللہ نے جبریل کو علی کی طرف بھیجا، لیکن جبریل خانہ، جبریل نے خیانت کی اور وہ علی کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جی اب دیکھیے کہ یہ کتاب ہے وفاق الشیعہ لفرقتین خارجتین من الایمان، تو یہ شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہوا کہ ایک تو جبریل کو غلطی بھی لگتی ہے، تو پھر تو پورا قرآن ہی غلط۔ اللہ اکبر، نہ نبی کے صحابہ کا ایمان محفوظ، نہ ابو بکر کا، نہ عمر کا، نہ عثمان کا، نہ عائشہ کا، نہ حفصہ کا، نبی کی 3 بیٹیوں کا بھی انکار، نبی کے داماد عثمان اور ابو العاص کا بھی انکار ہے جی، اور قرآن تبدیل کر دیا گیا، اور لو جی جبریل خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، اور جبریل کو بھی غلطیاں لگتی ہیں۔ تو نہ قرآن کا اعتبار نہ جبریل کا اعتبار۔ مجھے بتائیے اسلام میں پھر بچا تو کیا بچا؟ ایسا حملہ تو
کوئی یہودی بھی نہ کر پائے، اور اس طرح کا کوئی حملہ تو کوئی صلیبی بھی نہ کر پائے۔ جبریل کے متعلق یہ کہنا کہ جبریل کو غلطی لگ گئی اور جبریل نے خیانت کی، قرآن کریم فرقان حمید نے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ مسئلہ سمجھ لو، جو جبریل کو کہے کہ جبریل کو بھی غلطیاں لگی، جو کہے کہ جبریل نے خیانت سے کام لیا، تو ایسا بندہ کون ہوگا؟ میرا فتویٰ نہیں ہے، میرا فتویٰ ہرگز نہیں ہے، یہ میرے پاس ابو بکر اور عمر اور عثمان کا اور صحابہ کا جمع کیا ہوا لکھا ہوا قرآن ہے، قرآن پاک، پارہ نمبر اس کا 1 ہے، سورت البقرہ ہے اور آیت نمبر 98 ہے۔ قرآن کہتا ہے جو جبریل کا دشمن ہو، جبریل کو غلطی پر بتائے، جبریل کو خائن بتائے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، ایسا بندہ مرتد، بے ایمان اور کافر ہے۔